بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپریڈ نالج کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، آج سے اسپریڈ نالج ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن چیزوں کا حکم دیا ہے، یعنی جو احکام شرعیہ ہیں، ان کی کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ مثلا وضو ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کا حکم کیوں دیا، اس میں کیا حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اسی طرح وضو میں بعض اعضاء کو دھونے کا اور بعض کا مسح کرنے کا حکم دیا، ایسا کیوں، اور 3 مرتبہ دھونے کا حکم دیا، ایسا کیوں۔ اس کے علاوہ اور بھی سارے احکام، مثلا منی کے نکلنے سے غسل کا واجب ہو جانا اور پیشاب پاخانے کے نکلنے سے غسل کا نہیں بلکہ وضو کا واجب ہونا، یہ فرق کیوں، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوستوں، یہ سلسلہ مسلمانوں اور غیر مسلموں ہر دو کے لیے مفید ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو اس لیے کہ ان باتوں کو، ان مصلحتوں کو جان کر ان کے دل میں خوشی پیدا ہوگی کہ اسلام نے جو احکام ان پر واجب کیے ہیں وہ اپنے اندر اتنی ساری مصلحتیں اور حکمتیں رکھتی ہیں، اور غیر مسلموں کے لیے اس معنی کر کے کہ ان کے لیے یہ ایک دعوت فکر بنے گی کہ اسلام نے مسلمانوں پر جو احکامات واجب کیے ہیں وہ اپنے اندر کتنی ساری حکمتیں اور مصلحتیں رکھتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ بھی اس مذہب کی طرف رجوع کریں۔ دوستو، یہاں یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ تعالیٰ کی کسی بات کا حکم فرما دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہماری کیا بساط کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کسی حکم کی مصلحت جاننے کی ضد کریں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر حکومت کے کسی حکم اور قانون کی کوئی آدمی اس وجہ سے پیروی نہ کرے کہ اس حکم کی اور اس قانون کی مصلحت اس کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اس جرم کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے وہ حکومت کی نظر میں معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اس کو اس جرم کے ارتکاب پر سزا ضرور ہوگی۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرما دیا تو ہمارے اوپر ان چیزوں کا کرنا واجب ہے۔ اب یہ جو وجوہ اور حکمتیں بیان کی جا رہی ہے وہ ہمارے ایمان میں تازگی کے لیے ہے، اور ان مصلحتوں کو بیان کرنے میں ہم نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت نے احکام کی مصلحتیں جہاں جہاں لکھی ہیں وہاں سے اسکرین ریکارڈ کر کر PDF فائل کی شکل میں آپ کے سامنے اس کو اسکرین پر لایا جائے گا اور اس کو پڑھ کر سنایا جائے گا اور آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہی طریقہ ہم نے مناسب اور بہتر سمجھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ آپ کی نظر میں مناسب اور بہتر ہو تو کمنٹ باکس میں آپ اس کے متعلق ضرور ہمیں آگاہ فرمائیں، اس پر غور و فکر کیا جائے گا۔ تو دوستوں، یہ سلسلہ آج سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ روزانہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی۔ اس لیے نئے احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بازو میں بیل آئیکن کو پریس کر کر آل پر کلک کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز بنے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس کو خوب شیئر کریں۔ دوستوں، آج کا موضوع یہ ہے، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، کہ منی کے نکلنے سے غسل کیوں واجب ہو جاتا ہے اور پیشاب اور پاخانے کے نکلنے سے واجب نہیں ہوتا۔ اس کی 7 حکمتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے۔ تو چلیے ہم آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہے، فرماتے ہیں منی نکلنے سے غسل واجب ہونے کی وجہ اور بول و براز یعنی پیشاب اور پاخانے سے عدم وجوب غسل کا راز۔ پہلی وجہ، خروج منی سے غسل کا واجب و لازم ہونا اور بول سے واجب نہ ہونا شریعت اسلامیہ کی بڑی خوبیوں سے اور رحمت و حکمت و مصلحت الہی میں سے ہے، کیونکہ منی سارے بدن سے نکلتی ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے منی کا نام سلالہ رکھا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یعنی ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے کھینچے ہوئے جوہر سے۔ سراح یہ ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ سلالہ بمانے آنچے بیروں کشیدہ شود از چیزیں و آب پشت مردم، یعنی جو چیز کسی بدن سے یا کسی بھی چیز کے اندر سے کھینچی جائے
اس کو سلالہ کہا جاتا ہے۔ پس منی انسان کے سارے بدن کا کاست ہوتا ہے جو بدن سے رواں ہو کر بالآخر پشت کے راستے سے نیچے کی طرف آتا ہے اور عضو تناسل سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے نکلنے سے بدن کو بہت ضعف پہنچتا ہے اور بول و براز صرف کھانے پانی کے فضلے ہوتے ہیں جو مثانے و معدے میں جمع رہتے ہیں۔ اس لیے منی کے نکلنے سے بنسبت خروج بول و براز یعنی پیشاب و پاخانے کے نکلنے کی بنسبت جسم کو بہت کمزوری لاحق ہوتی ہے اور پانی کے استعمال سے وہ کمزوری نہیں رہتی، جاتی رہتی ہے۔ دوسری حکمت حضرت بیان فرماتے ہیں جنابت سے جسم میں گرانی و کاہلی و کمزوری اور غفلت پیدا ہو جاتی ہے، اور غسل سے دل میں قوت اور نشاط، سرور اور بدن میں سبکساری یعنی ہلکا پن پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کے بعد میں ایسا معلوم ہوا کہ گویا اپنے اوپر سے ایک پہاڑ اتار دیا۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کو ہر ایک سلیم الطبع اور صحیح فطرت والا آدمی جانتا ہے۔ یقیناً غسل کرنے سے آدمی کا بدن ہلکا ہوتا ہے۔ تیسری وجہ، جنابت سے انسان کو ارواح طیبہ یعنی فرشتوں سے بعد اور دوری پیدا ہوتی ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو وہ بعد اور دوری ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اگر پاک ہو تو اس کو سجدہ کرنے کا امر ہوتا ہے، اور اگر جنابت میں ہو تو اس کو سجدے کا اذن نہیں دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جنوبی جب سونے لگے تو وضو کر لے۔ چوتھی حکمت، جب انسان مجامعت یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا دل انقباض اور تنگی کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس پر تنگی اور غم سا طاری ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو نہایت تنگی اور گھٹن میں پاتا ہے، اور جب دونوں قسم کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کو ملتا اور غسل کرتا ہے اور اچھے کپڑے بدل کر خوشبو لگاتا ہے تب اس کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور بجائے اس کے بہجت و خوشی معلوم ہوتی ہے۔ پہلی حالت کو حدث اور دوسری کو طہارت کہتے ہیں۔ یہ چوتھی وجہ تھی۔ پانچویں وجہ حضرت بیان فرماتے ہیں علت، حاذق طبیبوں نے لکھا ہے کہ جماع کے بعد یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لینے کے بعد غسل کرنا بدن کی تحلیل شدہ قوتوں اور کمزوریوں کو لوٹا دیتا ہے اور بدن روح کے لیے نہایت نافع اور مفید ہے، اور جنابت میں رہنا اور غسل نہ کرنا بدن روح کے لیے سخت مضر ہے۔ اس امر کی خوبی پر عقل اور فطرت سلیمہ کافی گواہ ہیں۔ نیز اگر شارع علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خروج بول و براز یعنی پیشاب و پاخانے کے نکلنے سے غسل کرنا لازم ٹھہراتے تو لوگوں کو سخت حرج ہوتا اور محنت اور مشقت میں پڑ جاتے، جو کہ حکمت اور رحمت و مصلحت الہی کے خلاف ہے۔ چھٹی حکمت اور مصلحت حضرت بیان فرماتے ہیں کہ جماع میں تلذذ ہوتا ہے یعنی مزہ ہوتا ہے، اور اس سے ذکر الہی میں غفلت ضرور ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی تلافی کے لیے غسل کیا جاتا ہے کہ اب لذت اٹھائی، اب تھوڑا سا غسل کر کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو۔ ساتویں حکمت حضرت یہ بیان فرماتے ہیں کہ منی کے نکلنے سے بدن کے تمام مسامات کھل جاتے ہیں، اور کبھی ان سے پسینہ نکلتا ہے اور پسینے کے ساتھ اندرونی حصے بدن کے گندے مواد بھی خارج ہوتے ہیں جو کہ مسامات پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اگر ان کو دھویا نہ جائے تو خطرناک امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو غسل کا حکم دیا وہ کسی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات جتنے بھی ہیں وہ تمام احکامات حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، اور انہی حکمتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے ہم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔